السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ ایسا کوئی دوسرا نہ کسی کے خیال میں، نہ دکان سے آئینہ ساز میں۔ شعر میں تھوڑی شاید ہو، مفہوم سے قریب آپ لوگ قریب ہو گئے۔ مسلسل نعت کی محفلیں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، اور جو نیتیں ہم رکھتے ہیں، جو مقاصد ہم رکھتے ہیں، مقاصد کی تکمیلیت ہمارے حق میں فرمائے۔ اگرچہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہمارے اور آپ سے۔ سب سمجھدار لوگ ہیں، قریبی ہیں۔ ہر چیز کا ایک اپڈیٹ رہتا ہے، ایک نیا ورژن آتا ہے۔ ہم نعت کی محفلوں میں ہیں تو اس کو ادب کے دائرے میں نئے ورژن میں منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ گزارشات ہیں، بہتر ہوگا اگر ہم اس کو کرتے۔ جب بھی ہم کسی نعت کی محفل میں ہوتے ہیں تو تین طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بالکل پرانے ہیں، جو بار بار نعت کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی زندگی سے بہت تھوڑا وقت نکال کر آتے ہیں۔ ایک وہ جو پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تینوں کی کیفیت اور فیلنگ بھی الگ ہوتی ہے۔ جو مکمل پرانے ہیں انہیں نعت سمجھ میں بھی آتی ہے، معلومات بھی رہتی ہیں، انہیں لطف بھی آتا ہے، ان کے ہاتھ بغیر کسی کہے ہوئے کے اٹھ جاتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے لفظ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور جو درمیانی ہوتے ہیں، جو کبھی کبھار آتے ہیں، انہیں دو چند شعر سمجھ میں آتے ہیں۔ اور جو بالکل نئے ہوتے ہیں ان کو ایک آدھ شعر سمجھ آتا ہے، بس اتنا سمجھ آتا ہے کہ لوگ سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں تو بس کافی ہے۔ تو نعت خواں کو ان تینوں درجوں کی رعایت کر لینی چاہیے، یہ گزارش ہے۔ وہ یوں کہ جو آخری درجے کا ہے وہ دوسرے درجے میں آ جائے، جو دوسرے درجے کا ہے وہ پہلے درجے میں آ جائے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ ممکن ہے آپ لوگ محفل کی شروعات قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح مکمل کئی آ چکی ہیں۔ ایک ایک شعر قصیدہ بردہ شریف کی تشریح پہلے اس کا شعر پڑھا جائے، اس سے ایک یہ ہوگا تکمیل قصیدہ بردہ شریف بھی ان محفلوں سے مکمل ہوگا۔ ایک شعر کی تشریح، میں خود بھی اگر قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کی تشریح کی کوئی پوچھے تو نہ بتا پاؤں۔ دو چند شعر جو زبان زد ہے بس اسی کی تشریح آتی ہے، باقی کی نہیں۔ اشعار تو بہت ہے، فضیلت ہم پورے کرتے ہیں، پڑھتے ہم چند شعر ہیں، تو اس کو اپڈیٹ یوں کر سکتے ہیں کہ بڑے شعر، ایک شعر کی تشریح۔ اور نعت بہت سارے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، حضرت جامی کی ہے، بڑے بڑے نعت خواں کی ہے، لیکن ہمارا ذوق جو ہے اعلیٰ حضرت کی نعت پر مطمئن ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد پڑھیں، حضرت جامی کی بھی نعت پڑھیں اور دیگر نعت خواں کی پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی پڑھیں، حضور مفتی اعظم ہند کی پڑھیں، تاج الشریعہ کی پڑھیں، شیخ الاسلام کی پڑھیں، جس کی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان میں جو پوری نعت کے لیے ایک جامع شعر ہوتا ہے، اس شعر کی ایک تشریح ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے یہ نعت کے بعد ہم جو محفلیں کر رہے ہیں یا ہم ذکر کر رہے ہیں نثر میں، یہ الگ عنوان ہوتا ہے، لیکن نعت کے معاملے میں اپڈیٹنگ جو ہوتی ہے وہ یہ، اس میں آپ کے جو پرانے لوگ ہوں گے ان کو یہ ہوگا اس محفل میں بیٹھنے کا کہ آج قصیدہ بردہ شریف سے ایک نئے شعر کی سمجھ ہمیں آئی، ان کو مل گیا۔ یہ دوسرے حصے والے کو بھی فائدہ دے گا، یہ جو پہلی دفعہ آیا ان بھی بیٹھ کے فائدہ لے گا۔
تینوں کو فائدہ مل گیا اس کا، اور ہمیں بھی یہ ہو گیا کہ ہم نے بھی اپنے اندر اس کی وضاحت معلوم کر لی۔ اب تینوں کو شعر سنائیے، دیکھیے تینوں کا لطف آئے گا۔ تو پہلی دفعہ جو آیا ہے وہ سوچے گا یار کبھی کبھار بیٹھوں گا تو ایسا نہیں کہ اجنبی ہے، کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے اس میں۔ دوسری دفعہ جو آئے گا وہ یہ سوچے گا کہ آج ذرا ایک اچھی بات معلوم ہوئی، جو ہمیشہ آتا وہ آج نئی بات معلوم ہوئی مجھے، اس کے لیے ہو جائے۔ یہ مجلس میں بیٹھانے کے طریقے ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو دیکھو، ہمارا دل موبائل میں کتنا لگتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ موبائل میں واٹس ایپ پہ آنے والی ہر چیز نئی سمجھتے ہیں، اسی لیے بہت اہم کام بھی ہو تب بھی ہم موبائل دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نئی چیز کوئی آ رہی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ مجھ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، وہ میسج آ رہا ہے، تو ہم موبائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ پرانی چیز ہے، یہ بار بار مانگ رہا ہے مجھ سے پیسہ، تو وہ موبائل بند کر کے اندر رکھتے ہیں۔ وہاں نئی چیز آ رہی ہے، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تنوع پسند ہے کہ نئی چیز چاہتا ہے، اور تنوع پسندی کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نعت کی محفلوں میں لوگوں کو ذوق و شوق سے بٹھایا جائے، یہ فائدہ ہے نا، کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اپنی اس کی عادت کیجیے۔ تو یاد کرنے کے لیے جو ہے محفلوں میں لانے کے طریقے بھی ہونا چاہیے۔ ہماری نظر ان لوگوں پہ ہے جو نعت کی محفلوں کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے جو سمجھنا چاہیے۔ بہت ساروں کا ذوق قوالیوں پہ ہے، شعر اگرچہ سمجھنا آتے ہیں لیکن تال تو سمجھ آتی ہے ان کو۔ تو اس سے بھی ایک چیز ہم لے سکتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ جو چیز آتی ہے وہاں بیٹھتا ہے، اس کو تال سمجھ آتی ہے، اس کو راگ سمجھ آتی ہے، تو وہ تال اور راگ سمجھنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اگرچہ اشعار سمجھنا ہے اس کو۔ یہ کہاں سمجھ میں آئے گا کہ روز شب جائے کہ من بودم، لیکن لگتا ہے اس کے پیچھے جو راگ لگی رہتی ہے اس پہ لگتا رہتا ہے۔ شب جائے کہ من مودم کا ترجمہ کبھی کبھار قوال کو پورا نہیں پتا رہتا ہے، اور کبھی سننے والے کو نہیں پتا رہتا ہے، لیکن ایک سننے میں اچھا لگتا ہے، شب جائے کہ من بودم، سنا تو اچھا لگا۔ بات چیز کی ہے کہ آدمی کو اپنائیت ہو، کوئی بات سمجھ آئے۔ جس موبائل کے کوئی ایپ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہو، ہم اس کو کبھی کھولتے نہیں، وہ موبائل میں پڑے رہیں۔ جو سمجھ آتے ہیں وہ اسکرین پہ فرسٹ پہ ہوتے ہیں، بات سمجھ آتی ہے ہمیں اس سے، کہ جو چیز سمجھ آتی ہے آدمی اس کی طرف پہل کرتا ہے۔ اب یہ اپڈیٹنگ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں مزید نعت کی محفلوں کے لیے الگ سے دعوت دینے کی ضرورت نہ ہو۔ آدمی ایک دوسرے ہی کو بولتا رہے یار اچھا رہتا ہے، آؤ تو صحیح، بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن کچھ سمجھ کے چلتے ہیں۔ یہ جب مزہ آئے گا نا تو لطف آئے گا۔ یہ اپڈیٹنگ ہے، یہ انشاءاللہ یہ گزارشات ہیں۔ نئے بھی تو مجھے تو ایسے بھی مزہ آتا ہے، میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ نعت ایک ایسی چیز ہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اجر ملنا ہے۔ میں چاہتا ہوں لطف کے ساتھ اجر ہو۔ وہ شیخ جامی کا تصور ہمارے پاس آئے کہ حضرت جامی جب مدینہ جاتے تھے تو جو تڑپ ہوتی تھی، اور اس کے بعد حضور سے یہ ارشاد ہوتا تھا کہ جامی تم جاؤ باز می آیا، پھر آ جانا واپس۔ تو جب وہ تڑپ ہوتی تھی، پھر وہ میرے امام نے کہا تھا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا۔ تو یہ تڑپ کب آئے گا؟ اس کو اپڈیٹنگ سے لانا پڑے گا، دھیرے دھیرے لانا پڑے گا۔ تو اس کی گزارش ہے۔ اور ایک اور گزارش ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان اور نفس ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے۔ کہاں کہاں رہتا ہے؟ ابھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کر کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑی طاقت دی گئی ہے، اس کو بڑا کیپیبل بنایا گیا ہے، اس کو اتنی صلاحیتوں کا ماہر بنایا گیا ہے کہ بہت بڑا مفتی، بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، بہت بڑا ولی، ان پر بھی کام کر سکے اس کو کیپیبل بنایا گیا، وہ کرے گا۔ اچھا کرے یہ کیپیبل بنایا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی ڈیوٹی ان لمٹ ہے، اس کی ڈیوٹی ان لمٹ ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں 5 گھنٹے، اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم۔ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، نماز کی ٹائمنگ ہے، اس کے بعد ختم۔ اس کی ان لمٹ ہے، صبح سے لے کر شام تک، پھر شام میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، دوسرا رہتا ہے،
سونے سے پہلے، سونے کے بعد، بلکہ نیند تک بھی. فجر میں اگر ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو اس کی تھپکیاں شامل ہیں اس میں، وہ ہمیں نیند کے اندر ہی نیند میں لا رہا ہے، تو اس کے اپنے کام ہیں. تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کتنا بھی اچھا آدمی ہو اس کے اندر خرابی کے حصے کیسے شامل کرو. انسان وہ کامیاب ہے جس نے نفس اور شرارت کے کاموں کو پہچان لیا کہ کرتے کیا ہیں. انسان دشمنی کے زاویے میں ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان میرے لیے اچھا نہیں سمجھتا، یا ان مجھے اچھا نہیں سمجھتا، یا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ پہچان بہت آسان کام ہے. لیکن شیطان اور نفس ہمارے ساتھ کیا کراتا ہے، اس کی پہچان آ جائے تو وہ انسان بڑا کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کراتا ہے. میں آپ کو غور کو بتاؤں، ہم جب تقریر کرتے رہتے ہیں نا تب بھی وہ آگے کانوں میں ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں ہے، انہوں نے فلاں جگہ آپ کی تعریف کی تھی، فلاں جگہ آپ کی تعریف کی تھی، آپ ان کے لیے کچھ بولیں. یہ آگے ہمیں کانوں میں رستا رہتا ہے. اگر وہ تقریر کے دوران ان کی رعایت کرتے ہوئے 2 جملے تعریف کے اگر بول دیے تو سمجھ لو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ اس کے ایک کھیل ہے. اور نعت کی محفلوں میں ہمیں اور آپ کو یہ کراتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ TRP بھی بڑھانا ہمارا کام ہے، تو آن لائن دیکھنا ہی ہے ہمیں. کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم ہی اپنی مجلس میں نکال کے کھول کے بیٹھ جائیں تو TRP بڑھتی رہے گی کہ دیکھتے رہیں لوگ. یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہ آداب میں سے ہے کہ نعت سنتے اور سنانے کے وقت ہم اپنی توجہ ادھر لگائیں. یہ آداب میں سے جائز ہے کہ ایک آدھ 2 آدمی بھی غور سے سن رہے ہوں تو آپ اپنی ضروریات کے کام کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن آداب کے خلاف. ادب یہ ہے کہ ہم اپنے موبائلوں پہ زیادہ توجہ نہ دیں. نعت سمجھ آ رہی ہو نہیں آ رہی، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی تمانیت ظاہر کریں. یہ صرف نعت خوانی میں نہیں، ماں باپ کے پاس بھی جب بیٹھے نا تو موبائل کو سامنے رکھ کر کام نہ کرتے رہیں. اس لیے کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو. اف کا ایک محاورہ ہے کہ ان کی طبیعت کو ناگوار گزرنے کا جو سب سے کم طریقے کا درجہ ہے وہ بھی نہ کرو. اور اس کم طریقے کے درجے میں آج کے دور میں اف تو نہیں ہے، لیکن ان کی موجودگی میں موبائل سے ہم مصروف ہونا اور ان کی گفتگو کے دوران موبائل دیکھتے بیٹھنا، یہ اف سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہے. یہ آداب ہمیں ہونی چاہیے. اگر ان باتوں کے آداب ہمیں ملحوظ رہیں گے امید ہے کہ ہم بڑے آداب کی طرف بھی انشاءاللہ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو اس میں میں بھی ملوث تھا اور آپ بھی ہیں. میں اپنے شاید کام کو یہ دلیل دے کر راضی کر لوں کہ میں کوئی ذاتی بری چیز تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں مسلک بیان کر رہا تھا، میں کچھ بھی کر رہا تھا، تو پھر بھی آداب کے خلاف ہے. مجھے شیطان یہ دلیل دے کر مطمئن کرا سکتا ہے کہ نہیں آپ اپنے لیے صفائی کی دلیل دے دیجئے، دوسروں کے آپ جو ہے اصلاح کیجیے. مجھے یہ کہہ سکتا ہے، لیکن میں بھی شامل ہوں. کوشش کریں جن کو بھی ذاتی مصروفیات میں محسوس ہوتا ہو تو یہ. اور ایک بات، ناشری جب کوئی پڑھتے رہیں، جیسے میں آ جاؤں تو اٹھا نہ کریں آپ. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی. آپ دوسرے علماء آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، لیکن میری طبیعت کے خلاف ہے یہ. جب بندہ نعت پڑھ رہا ہو تو تب آپ اٹھے نہ. بندہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا. جب نعت ختم ہو جائے پھر نشستیں دیں، آپ آئیے یہاں بیٹھیں. نعت کو توجہ سے سنیں پوری تمانیت کے ساتھ، اس کو سن لیں. سن لینے کے بعد پھر جب نعت ختم ہو گئی یا نعت خواں نے خود روک دیا، وقفہ ہو گیا، تب آپ نشست کے لیے کسی کو بھی جگہ دیں. کسی اور کے لیے کر رہے ہو نہ کریں، میرے لیے خاص نہ کریں. میری طبیعت میں اتنی بے چینی آتی ہے کہ کبھی کبھار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اس دعوت و تبلیغ میں ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری اصلاح کون کرے گا؟ یہ ہماری اصلاح سے تعلق جڑا ہوا ہے. تو کم از کم خاص کر جلسوں میں بھی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جب نعت ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے تب جائیں، کیونکہ ہمارے پاس استقبال کا ایک مزاج ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا. تب تک شاید مولانا بھی خود محسوس نہیں کرتے کہ میں جا رہا ہوں جب تک نہ لگایا جائے. لیکن مجھے پورا احساس ہے کہ جب میں جلسے میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اسٹیج کہاں ہے اور پہنچنا کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے. یہ پورا احساس ہے.
بغیر نعرے کے بھی اس احساس کے ساتھ میں جا کے بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ احتیاط کریں، کیونکہ عقیدت مندوں کو سنبھالنا بہت بڑا کام ہے. کیونکہ اکثر آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ شاگردوں کے خواہش پہ استاد چل رہے ہیں، مریدوں کے خواہش پہ پیر چل رہے ہیں. حالانکہ پیر کا طریق یہ ہے کہ مریدوں کو ہینڈل کرے، استاد کا طریق یہ ہے کہ شاگردوں کی راہ ٹھیک کرے. اور عقیدت مندوں کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. عقیدتیں ٹھیک ہیں لیکن ایک وے میں چلنا چاہیے، ایک دائرے میں چلنا چاہیے. آپ عقیدتوں کی مثال دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرب میں اور عجم میں بڑے بڑے بادشاہوں اور سلاطین کو دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو ان کے درباری پورے سر و سجود ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ تو دنیا دار ہیں، آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں، آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ روا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو بہت اچھے سے پرویا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہاں یہی امتحان ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس شعر کی تھوڑی تشریح سمجھ لیں، آپ کو بعد میں سننے میں بڑا لطف آئے گا. کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، حضور کی ذات نو بہار. نو بہار کس کو کہتے ہیں شاید یہ بھی سمجھنا مشکل ہے. ایک بہار آتی ہے تو انسان کی زندگیاں خوشیوں سے دوبالا ہو جاتی ہیں جب بہار کا موسم آتا ہے. نو بہار اس بہار کی جوانی کو کہتے ہیں. پیش نظر وہ نو بہار، یہ نو جو ہے نو نئے بننے کے لیے ہے. جیسے جوان نوجوان، نوجوان کا مطلب 8 کے اوپر کا نوجوان نہیں ہے، 1 2 3 4 5 نوجوان ہے، ایسا نہیں ہے. یہ 9 عدد والا 9 نہیں ہے، یہ اس کی جوانی والی چیز کو بولا جاتا ہے نوجوان. اسی سے آیا نو بہار. پیش نظر وہ نو بہار، حضور کی ذات، سجدے کو دل ہے بے قرار. ٹھیک ہے؟ سجدے کو دل ہے بے قرار. یہاں پہ ایک بات کہی کہ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی سنت کے اتباع میں ہے. جب سنت کے اتباع میں ہے تو اعلیٰ حضرت کا دل کیسے بولتا ہے کہ حضور کے سامنے سجدہ کرنے کو دل چاہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ سجدہ حرام ہے، اور جو حرام ہے اس کے لیے دل کیسے چاہے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی ایسی کیسی خواہش ظاہر کی، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. سجدے کو دل بے قرار کیسے کر سکتے ہیں آپ جبکہ حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور جو حرام شے کے لیے دل بے قرار کیسے رہتا ہے جبکہ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی سنت کے لیے بے قرار ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. مطلب یہ ہے کہ دل ایسی چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے جس کو حضور نے منع کیا ہے، اور امتحان ہے، اب اس میں گزرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ روکیے سر کو روکیے، یہ جواب ہے. کہا دل تو بری چیز کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے لیکن اچھائی کی طرف لانا آپ کا کام ہے. کہا روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. اب جو روک لیا وہ کامیاب ہوا. تو ہماری عقیدتیں کس رک جاتی ہیں آپ پہ، کہاں کہاں جاتی ہیں؟ کوئی تو روکنے والا ہونا. اس لیے کہ ہمارے ہر کام کے ساتھ شیطان اور نفس ہوا کرتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، پوری کوشش میں لگا رہتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو بے ترتیب میں نے بیان کی ہے. عنوان تو تھا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کوئی ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز ہیں. وہ حضور کا چہرہ کہ جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ حسن ایسا کہ اللہ کو بھا گیا، اللہ کو بھی ایسا حسن بھا گیا. اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں کہ حضور کا حسن کیا ہے؟ جو چیز اللہ کو بھا جائے وہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے اس کی کئی گفتگو کی تھی. کہا تھا کہ حضور کی ایڑیاں اتنی پرنور ہیں تو چہرے کا عالم کیا ہوگا. تو ایک ایک شعر کی تشریح انشاءاللہ ہوگی تو مجھے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا. چند باتیں پھر اس عنوان کے تحت کبھی اور گفتگو ہوگی. وقت کی رعایت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ مجھے آپ کو غلطی توفیق عطا فرمائے.
تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلب و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلب و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، عرش اولیٰ پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، عرش جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام میرے آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، خوابوں میں جلوہ نوری کو تم نوری بناؤ، خوابوں میں جلوہ اپنا دکھاؤ کو تم نوری بناؤ، خوابوں میں اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت، چمکیلی رنگت والے، تم پر سلام میرے آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کلیمہ کا سزا پروردگار عالم بندہ نوازا، شروع سے آخر تک جو کچھ بھی تیرا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی خامیاں بید بھی اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ اس کا سا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، قبول فرما کہ ہمارا اور والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ عطا فرما، ہمارے آنے اٹھنے بیٹھنے کو ہر عمل کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس حاضری کو مدینے کی حاضری میں تبدیل فرما۔ مولا ہمیں اور تا قیامت ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے اور اپنے حبیب تمام بزرگان دین اہل بیت سے محبت عطا فرما، ان کی محبت میں زندگی قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر عطا فرما، جنت میں حضور کا پڑوسی نصیب عطا فرما، خصوصاً صاحب خانہ کے رزق میں، علم میں، عمر میں، کاروبار میں، آل اولاد میں بے پناہ برکت وسعت عطا فرما۔ مولا خصوصاً جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، اس محفل کے صدقے توسل سے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت، ایمان، عقیدے، عمل، آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پاکستان، برما، آسام میں مسلمان اور اسلام کے خلاف جو سازش رچی جا رہی سب کو ناکام عطا فرما، ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی مسلمان قرض میں گرفتار ہیں سب کو قرض سے نجات عطا فرما، جتنے بچے ہمیشہ انہیں بچنے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی زندگی، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما، ان کے قدموں میں موت اور جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے،
کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزقاً سے دے رزق حسن، مندع رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، بحر شبل شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمش دن بدر الاولیٰ کے واسطے، یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب پر آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔